ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا، وہ بوڑھی تھی، ترس کھا کے نکاح کیا، میں جوان وہ بوڑھی ہے، پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا، حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لا، عورت کو لا، وہ لائے تو آپ فرمایا تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا سوچ لے، چپ کر کے۔ فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی میں نے میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا تھا اور اسے پھینک دیا، آبادی میں پھینکا۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے۔ چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے، اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اس سے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں۔ دین کے میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ دو بنیادی شعبے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ یہ جو حقوق اللہ کا معاملہ ہے نا، آپ کو نماز دن میں 5 وقت آ کر کے پڑھنی ہے۔ حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن اگر لوٹ کے آتا بھی ہے تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کا حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ تو ہر وقت کا ہے۔ آپ اگر جوان ہیں تو پھر آپ کا ماں باپ کے ساتھ حقوق کا تعلق ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے، شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے حقوق آپس میں شروع ہیں، صاحب اولاد ہو گئے تو اب آپ کے اولاد کے حقوق ذمہ آ گئے، آپ اگر کارخانہ دار ہیں تو مزدوروں کے حقوق ہیں، اگر آپ استاد ہیں تو شاگردوں کے حقوق ہیں، اگر آپ شیخ ہیں تو مریدوں کے حقوق ہیں، اگر آپ مرید ہیں تو شیخ کے حقوق۔ تو حقوق کے ساتھ تو ہر وقت انسان کا آپس کے اندر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب معاملات کو صاف رکھنا، لین دین کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو کھلا رکھنا، خیانت سے، جھوٹ سے، دغے سے، دھوکے سے، فریب سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، دین اس کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیتا ہے، بہت ہی زیادہ۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، مسلم بخاری دونوں میں، کہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے وہی بات عرض کی جو عرض کرنے کا موقع تھا اور انسانی فہم کے عقل کے قریب بات تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے پاس مال و دولت نہ ہو مفلس ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، میری امت میں تو مفلس وہ ہوں گے جو نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ قیامت والے دن آئیں گے۔ یعنی وہ مفلس ہوں گے جو نماز، زکوٰۃ، روزے کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے، لیکن ان کے مفلس ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی شخص کا حق دبایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، حالانکہ ان کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے حقوق العباد ضائع کیے، اب ان کی کمزوری کا یہ عالم ہوگا کہ وہ جو نیکیاں کما کے لائے تھے وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا، اور اگر پھر بھی ان کے ظلم بچ گئے، نیکیاں دینے کے باوجود ابھی بھی ان کی زیادتیاں باقی رہی، تو حضور فرماتے ہیں پھر ان مظلوموں کی جو خطائیں ہوں گی وہ ان ظالموں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ تو یہ بہت ساری نیکیاں لانے کے باوجود مفلس رہ جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ حقوق اللہ کا معاملہ اپنی جگہ پہ وہ بڑا سخت ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ توازن نہیں قائم رکھا جاتا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب باقی میں ولی اللہ ہو گیا ہوں، میں حق نہ بھی ادا کروں۔ اور کچھ معاذ اللہ اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کی تمہیں پڑھی ہے، باقی کام تو بھائی آپ نماز کو بھی ہلکا نہیں سمجھ سکتے، یہ رب کی عبادت ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ آپ توازن قائم رکھیں گے، نماز پڑھیں گے تو وہ بھی پورے ذوق کے ساتھ پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو پوری توجہ کے ساتھ کریں گے، نفل ادا کریں گے تو پورے انہماک کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ۔ قرآن پاک سے آپ مکمل پیار کریں گے، محبت کریں گے، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے۔
لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس کا بھی پورا پورا خیال رکھا جائے گا. یہ دیکھیں نا، کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ اس کی عظمت کے لیے ہے کہ رب عظمتوں والا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اسی کی شان ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے کیونکہ وہ عظمت والا ہے. لیکن اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے. ساری دنیا کے مرد حضرت جنید بغدادی بن جائیں، باجزید بستامی بن جائیں، ساری دنیا کے مرد نیک پارسا متقی بن جائیں اور ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں، تو پھر بھی رب کی شان میں کوئی اضافہ تو نہیں نہ کر سکتے. اور سارے مکر جائیں معاذ اللہ کہ ہم نے عبادت نہیں کرنی، تو اس کی شان میں کوئی کمی کر سکتے نہیں. تو اللہ کی عظمت ہے، شان ہے، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کی عظمت ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. تو کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے. اللہ کی تو شان ہے کہ رب کی عبادت کی جائے اور بھوکے کو ضرورت ہے اسے روٹی کھلائی جائے، پیاسے کو ضرورت ہے کہ اسے پانی پلایا جائے. آپ دیکھیے کہ میرے ایک بڑے بہترین قابل احترام استاد ہوں، شیخ ہوں، ایک طرف وہ مجھے بلا رہے ہوں کہ آ ذرا میری بات سن، اور ایک طرف ایک آدمی بڑا مریض ہے، بیمار ہے، اسے ضرورت ہے کہ میں اسے ہسپتال چھوڑ کے آؤں. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو مر رہا ہے نا اسے ہسپتال پہنچانا چاہیے. اس لیے کہ بزرگوں کی تو عظمت ہے، میں نہ بھی جاؤں گا تو ان کی شان میں کوئی کمی، لیکن اس کو میری ضرورت ہے، یہ ضرورت مجھے پوری کرنی ہے. چلے میں بات اور کھولتا ہوں، زیادہ سمجھ میں آ جائے، شاید اس طرح زیادہ سمجھ میں آ جائے. ایک بزرگ ہیں، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، اور پانی ایک کٹورے میں ہی ہے، صرف ایک برتن میں پانی، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے. اور قریب ایک شخص ہے جو پیاس سے مر رہا ہے. بزرگ آواز دیتے ہیں کہ میاں آنا ذرا وضو کرانا، اور وہ کہہ رہا ہے یار میں مر جاؤں گا چند قطرے نہ ملے. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ وضو نہیں کرانا، پیاسے کو پانی پلانا ہے. یہ آپ بات کو سمجھیں. اب ذرا بخاری مسلم کی وہ حدیث سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن رب فرمائے گا ایک بندے سے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ رب فرماتا ہے کہ میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا. کپڑے لے کے تو آیا ہی نہیں، مجھے کپڑے پہنانے چاہیے تھے. تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے سے، پینے سے، پہننے سے پاک ہے. تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا. وہ جو تیرے جاننے والوں میں آدمی پیاسا تھا تو وہ تھا تو میرا ہی بندہ. بھائی غور کریں گے آپ بات پر. آپ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے نا اس کو آپ سمجھیں. ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے، کھل کے میں حاجی صاحب کہلاؤں، کھل کے میں صوفی صاحب کہلاؤں، مجھے لوگ معلم کہیں، مجھے لوگ صاحب تقویٰ کہیں، اور مجھ سے لوگ ڈگری لیں، میں لکھ کے دوں تو کوئی نیک ہوگا، میں لکھ کے دوں تو کوئی نمازی ہوگا. یوں نہ کر، رب کے بندے ہیں، ان سے پیار کرنا سیکھ. اللہ کی مخلوق کے بارے میں اپنا رویہ نرم کر، اپنے معاملات کو صاف کریں، لین دین کے معاملات کو کلیئر رکھیں. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا. تیری نماز تجھے روک دے، تو نماز پڑھ کے نکلے تو خیال آئے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تیری نماز تجھے روک دے کہ میں نے لقمہ حرام اپنے قریب نہیں آنے دینا. امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال اگر ساری رات کھڑے رہ کے نماز پڑھتے رہے ہیں نا، تو امام صاحب کا یہ عبادت کا ماحول بھی تھا. لیکن اگر ان کے پارٹنر نے کپڑا بیچتے وقت کسی کو نقص والا کپڑا بیچ دیا نا اور وہ پیسے لے کے آئے، تو امام صاحب نے وہ رقم بھی استعمال نہیں کی، وہ بھی ساری اللہ کے راستے میں خیرات کر دی. معاملات کے بارے میں وہ لوگ بڑے سنجیدہ تھے، غیر سنجیدہ نہیں تھے کہ جناب کوئی نہیں چل جاتا ہے، خیر صلی اللہ ہے. رزق کا جب تک آپ کا معاملہ صاف نہیں ہوتا، رزق کا مسئلہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا، تب تک تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، نماز میں لذت نہیں آتی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پراگندہ حالت ہو، پھٹا پرانا لباس ہو، اور انسان بکھرے بالوں سے تڑپ تڑپ کے بھی دعا مانگے، اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے، جو روٹی کھائی ہے وہ کسی کا مال لوٹ کے کھائی ہے، جو پیا ہے وہ کسی مسکین کا مال کھا پی گیا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ حقوق العباد کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فکر مند کریں، آپ غور کریں کس جگہ کوئی نقص تو نہیں رہ گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بڑی نصیبوں والی خاتون ہے، یہ وہ خوش بخت عورت ہے کہ جس کے گھر میں حجرہ نور میں داخل ہو کے مدینے والے محبوب کہتے تھے کہ سکون محسوس کرتا ہوں۔ حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ حضور وہاں سکون محسوس کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے دین لیا اور محبوب کریم کا سر نور ان کی گود میں رہتا تھا جب وہ حضور سے سوالات پوچھا کرتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف میں موجود ہے، فرماتی ہیں کہ اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے قیامت کے دن، 3 قسم کے اعمال نامے، مجرم جو ہوں گے جرم کر کے آئیں گے ان کے 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے۔ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 قسم کے لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے، وہ والا معاملہ ہوگا جو رب کا بندوں کا عقیدے کے ساتھ ہے، اگر کوئی بندہ شرک کر کے آیا ہوگا تو اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، باقی وہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ تو ایک تو یہ اعمال نامہ قیامت کے دن ہوگا جو مشرک ہوگا اسے معاف نہیں کیا جائے، اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک معاملہ ہے حقوق العباد کا، بندوں کے ساتھ معاملہ، کسی نے کسی کی ذلت کر دی، رسوائی کر دی، مال دبا لیا، تانا دیا، تکلیف دی، فرمایا یہ دوسرا اعمال نامہ ہے، یہ بھی رب اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا فرمایا معاملہ اللہ اور بندوں کا ہے، عبادت کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، فرمایا اس میں رب بڑا کریم ہے، اپنے فضل سے فیصلہ کرے گا، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو اپنے فضل سے بندوں کو معاف فرما دے، چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے۔ 3 قسم کے معاملات قیامت میں ہوں گے۔ حقوق العباد کے معاملے کو درمیان میں بیان کیا گیا۔ ہم نا جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا چھوڑتے جا رہے ہیں۔ مجھے اپنی روٹی عزیز ہے، میں باہر سے آیا ہوں اور میں نے آ کے گھر کے اندر تلخ باتیں شروع کر دی، سخت جملے کسنا شروع کر دیے کہ میں باہر سے آیا ہوں، میرے لیے کھانا نہیں پکا۔ میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ شاید پکانے والا بیمار ہی نہ ہو، میں نے پوچھا ہی نہیں کہ جو گھر کے اندر تھا وہ کسی تکلیف میں نہ ہو، میں نے یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا کہ میں نے بڑی سخت باتیں اپنی والدہ سے کر دی، اپنی اہلیہ سے کر دی، اپنی بہن سے، اپنے والد سے کر دی، لیکن ان کے بارے میں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ احساسات کس قسم کے ان کے ہوں گے۔ حقوق العباد کے مسئلے میں نا ہم لاپرواہ ہو گئے، لاپرواہ۔ حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھائے، قائل کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر، آپ قرآن مجید 30ویں پارے کی تلاوت میں یہ بات دیکھیں گے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عامر بن فہیرہ کو اور کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، تبھی تو خرید کے آزاد کیا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے پیسے لگانے کی، کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو گفتگو کرنا، بات کرنا لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے، ایک جملہ کہہ کہ لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے، ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے، اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے۔ پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگے کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے،
اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئیں۔ تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے اور بدتمیز ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو اس سے پرہیز کریں، اور پھر ہوتا کیا ہے، ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں، ہم اس کا اثر لیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں، کافر زیادہ ہیں، شیطان کے پیروکار آج بھی۔ تو زیادہ ہونا کوئی آپ کی دلیل ہے ہمیشہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے ہیں؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی، اس کے بھی فالور ہوتے ہیں، دغے باز سے دغے باز بندہ، اس کے بھی گویوں کے فالور، اداکاروں کے فالور، فلانے کے فالور۔ اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے، ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے۔ تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے۔ اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر اس طرح کا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں۔ میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا۔ بھائی باتیں، جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے۔ اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے، ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے، یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں، اور بھائی تو اتنا اہم نہیں ہے، انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تیری بات ہی انہوں نے کرنی۔ بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اس پہلو سے باہر آئیں، اس کمپلیکس سے نکل آئیں۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا۔ تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا۔ اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر۔ اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ، سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے۔ وہ ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے۔ اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی۔ وہ آگے بڑھا، تو اب چونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا، اس نے کہا کیا بات ہے، سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے۔ اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر، ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید امامہ باندھا ہے۔ اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی؟ اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا۔ اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ؟ اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا، پھر رویا، پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے۔ بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دی۔ وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بندی، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کمنٹس۔ بولے امام شافعی، امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے، جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد۔ وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک
बैल गाय गिर गई थी कुएं के अंदर। तब वो लोग उसको निकाल तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस तरह किया कि मिट्टी डालनी शुरू कर दी कि अब बदबू आएगी, परेशानी होगी, तो इसको बंद कर देते हैं अंदर ही कुएं को, कुआं नई जगह पे खोद लेते। उन्होंने जब उसके अंदर मिट्टी डाली ना, तो वो गाय जो थी वो मिट्टी झाड़ के तो मिट्टी के ऊपर आ गई। उन्होंने फिर मिट्टी डाली तो वो थोड़ी और ऊपर आ गई, और मिट्टी डाली तो और वो मिट्टी डालते गए और गाय वहां से कुएं से बाहर आ गई। लोगों ने दफन करना चाहा, वो बाहर निकल आई। और मेरे भाई, लोग भी अपनी बातों में दफन करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना जो चमकने वाले थे वो चमकते ही रहे। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी थी उनकी घटाई कोई नहीं सका। इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के लोगों ने सहाबा के बारे में बातें की, बातें हो रही हैं। लोग जिनको दबाना चाहते थे, आज नहीं सूफिया की मुखालफत शुरू हुई, उनके ज़माने में भी हुई, उनके दौर में उनके खिलाफ किताबें लिखी गई। लिखने वाले खुदा जाने कहाँ हैं, और दाता साहब हो रही है, ख्वाजा साहब हो रही है। हुजूर गौसे आजम के उनके ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी खुशी से लोगों ने आगे बढ़ के फूल डाले हों। उनके दौर में बाकायदा जत्थे तैयार हुए, जत्थे, और पूरा पूरा काम किया गया। और वैसे भी अगर कोई शख्स आपका मुखालिफ ही नहीं है तो फिर आपको चमकने का मज़ा कैसे आएगा? कोई तो मुखालिफ हो ना, कोई तो हो ना जो कोई बात करे। देखे ना, अगर अंधेरा ना हो, रात ना हो, तो बल्ब की कोई अहमियत रह जाएगी? ये चमकता ही तब है जब अंधेरा ज़्यादा होता है। हम कहते हैं अंधेरा हो गया, और भाई तुझे चमकने का मौका दिया है अंधेरे ने, तुझे इसने उरूज दिया, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना खबरा ए उकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो बातों से परेशान ना हो। मैंने कहा कि अगर आप बातों का पहाड़ बना के ऊपर सवार हो जाएंगे ना, तो कद ऊंचा करेंगी बातें। जो बंदा डिस्कस होने लग जाता है वही तो मशहूर होता है, उसी की तो बात होती है। देखिए क्या होता था भला मक्के में, कोई बंदा बाहर से आता तो अबू जाल उसे खड़ा करके कहता हुजूर के पास ना जाना, तो कहता पता तो करूं भला नबी पाक के पास क्या है, पता तो करूं भला हुजूर के पास क्या है। तो जिनसे तारुफ नहीं होना था वो भी तारुफ करा रहे थे रसूल पाक का। तो इसलिए बातों से घबरा जाना। हाँ, एक बात हमें किताब व सुन्नत में मिलती है, उस पर जरूर गौर करें। तोहमत वाली जगह से बचें, तोहमत का मौका ना दें। मतलब बिला वजह ही अपने लिए बहस का दरवाज़ा खोलना ये दुरुस्त नहीं है। अपने लिए हम ना दरवाजे खोल लेते हैं बहस के, मुफ्त की बहस हो रही है, फलाना भी डिस्कस कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबकी समझ की नहीं होती, वो सबके सामने डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होता। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इल्म की 2 थैलियाँ दी हैं, मैंने एक खोली है तुम्हारे सामने, एक खोली है, दूसरी नहीं खोलूँगा। इसलिए कि हर बंदे को बात उसके ज़र्फ़ के मुताबिक करनी चाहिए, तो मौका ना दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे ने अपनी, ये बुखारी में मौजूद है, फरमाया उसने अपनी इज्जत और अपनी जान को महफूज कर लिया जो फितने वाली जगह से बच गया। जहां तोहमत लग सकती है उस जगह से बचें। जानबूझ के लोगों को मौका ना दें बातें करने का, जानबूझ के मौका ना दें। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर इजाज़त मांगी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप इजाज़त दे दें, मैं अब्दुल्ला बिन अबी सलोल की गर्दन उड़ा दूं। ये मुनाफिक बार बार आड़े आता है, बार बार तकलीफ देता है, आप मुझे इजाज़त दें मैं इसे कत्ल कर दूं। अब वो चूँकि कलमा पढ़ता था, साथ तो रहता ही था ना, बहुत सारे लोग उसे मुसलमान जानते थे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त चाही का, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे इजाज़त दे दे, ये तिरमिज़ी में मौजूद है, यानी आप उस जगह से बचें जहाँ तोहमत लग सकती है, जहाँ बिला वजह किसी शख्स को शर फैलाने का मौका मिल सकता है। या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दे, मैं अब्दुल्ला बिन अबी सलोल की गर्दन उड़ा दूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अगर मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त दूंगा तो लोग कहेंगे कि अब अपने करीबियों को इन्होंने मरवाना शुरू कर दिया है, साथ वालों को ही मरवाना शुरू, लोग तो इसे मुसलमान समझते हैं। तोहमत वाली जगह से, बल्कि बुखारी शरीफ में इसी तर्ज का एक और पैगाम भी हमारे लिए मौजूद है। ये जो हरम शरीफ आज हमारे सामने है ना, बैतुल्लाह शरीफ, इसमें एक पीछे मकाम है जिसको हतीम कहा जाता है, ये खाना काबा का हिस्सा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले
جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لے لیں جس کے بالکل ہی جائز ہو۔ اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکیں، حتیم باہر رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے، عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں، ابہام کا۔ ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے۔ ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، بہت ساری لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی۔ پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے، کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں۔ پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا، وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نا وہ خبروں میں رہ سکے۔ میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے۔ بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے، انوکھی کرے۔ وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا، ایک اہل عرب کا، ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے۔ بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل، کوئی جزیہ، کوئی کہاں سے، کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی شے۔ اس نے کہا روز آؤ گے ایک ایک بندے کو بتاؤں گا، کٹھا اسٹیج لگاؤ، ایک کی دفعہ حوالے دیتا ہوں، روز نہیں دیے جاتے۔ اس سٹیج لگ گیا، دنیا جمع ہو گئی، جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا، تو یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا، وہ سارے لوگ آ گئے۔ تو وہ اسٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا۔ چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نہ، اس مولوی دے گھر جنہیں ایک بار آخیا نہیں سی گدھا کھانا جائز ہے، چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام، پر چلو نام تو ہو گیا نا، بدنامی صحیح، شرارت صحیح، شیطانیت صحیح، لیکن نام تو ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی، میں آپ سے بڑی گزارش عرض کروں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا، لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو مٹی کے تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے، تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا۔ تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے، وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آتی۔ تو وہ جو شرعی عذر ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو، تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے۔ اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا، تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے، تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں، پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے؟ لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں؟ تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پھر حال کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں،
یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل ہے، ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے۔ تو میرے عزیز، ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی، ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے، ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے، اتنی کمزور کر دی گئی، اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں۔ بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی، پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ۔ تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے، اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے، اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لے، یہ درست نہیں ہے۔ اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دے۔